السلام علیکم ویورز، آج کی جو ویڈیو ہمارے جس موضوع پہ ہے وہ ہے دشمن۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ دشمن کی پہچان کیا ہے؟ دشمن کہتے کسے ہیں؟ دشمن کی اقسام کون کون سی ہیں؟ دشمن کو کیسے پہچانا جائے؟ دشمن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا قول ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور دشمن سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، وہ آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دشمن کہتے کسے ہیں۔ وہ شخص جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اس کو دشمن کہتے ہیں۔ اب دشمن کون ہو سکتا ہے؟ دشمن وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی اور بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ نہیں بھی جانتے، وہ بھی دشمن آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو ان سب کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں، ان کی کیا اقسام ہیں، اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، وہ آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دشمن کی اقسام کیا ہیں؟ دشمن کی دو اقسام ہیں، ایک ظاہر دشمن اور ایک چھپا ہوا دشمن۔ ظاہر دشمن وہ دشمن جو ظاہری طور پر دشمنی کرے، مثال کے طور پر کسی کے روپیوں کے حوالے سے جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ کے خلاف لڑتا ہے، جگہ جگہ آپ کے خلاف چالیں چلتا رہتا ہے، وہ ظاہر دشمن ہوتا ہے، یعنی ایسا دشمن جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ کا دشمن ہے۔ اب دوسری قسم ہے چھپا ہوا دشمن۔ وہ دشمن جو چھپ کر دشمنی کرتا ہے، اس دشمن کو دوسرے لفظ میں منافق بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دشمن ہوتا ہے یا تو آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، یا پھر دور رہ کر بھی نقصان پہنچاتا رہتا ہے، جہاں پر آپ کا گمان ہی نہیں جاتا، آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کسی محکمے میں جاب لگ گئی ہے اور آپ غریبی سے اٹھ کر امیر ہو رہے ہیں، تو معاشرے میں کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ آپ ترقی کریں اور آپ خوشحال زندگی گزاریں۔ یہ بندہ آپ کو آپ کے منہ پر تعریفیں اور شاباشیں دیتا رہے گا، لیکن پیٹھ پیچھے یہ سازشیں چلتا رہے گا۔ آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ بندہ تو میرا مخلص ہے، آپ کا اس کی طرف گمان ہی نہیں جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری مثال کے طور پر یہ کہ ایسا شخص جس کو آپ نہیں بھی جانتے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے آگے بڑھ جائیں، تو وہ بھی آپ کے خلاف سازشیں چلتا رہے گا اور آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا رہے گا۔ اس پر بھی آپ کا گمان ہی نہیں جائے گا، آپ سوچیں گے کہ میرا تو اس کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کیسے میری دشمنی کر سکتا ہے؟ میری تو کوئی اس کے ساتھ دشمنی ہے ہی نہیں، نہ ہی میں اس سے پہلے کبھی ملا ہوں، نہ ہی کبھی میری اس سے بات ہوئی ہے، تو وہ کیسے میری دشمنی کر سکتا ہے؟ لیکن حقیقت میں وہ بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو چلیں دوستو، ایسے لوگوں کی کیا پہچان ہے؟ بظاہر دشمن اور چھپے ہوئے دشمن کی کیا پہچان ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دشمن کی پہلی پہچان، جو آپ کی بے جا تعریفیں کرے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے کام کی کوئی تعریف بنتی ہے، لیکن وہ آپ کی اس اچھے کام کو روز بڑھا چڑھا کے آپ کی زیادہ تعریفیں کرتا رہے۔ صاف ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کو خود کی تعریف بہت اچھی لگتی ہے اور ایسے لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ شخص در حقیقت تعریفیں اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پر مکمل بھروسہ کریں اور آپ اس پر اندھا اعتبار کریں، اور اس آپ کے اندھے اعتبار سے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو دوستو، ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں، ایسے لوگ آپ کو ایک بڑی مشکل میں پھنسانے والے ہیں۔ دشمن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ کو غلط راستے پہ لگائے۔ مثال کے طور پر نشے کا عادی آپ کو بنائے، آپ کو جھوٹ بولنا سکھائے، آپ کی خامیوں کی اصلاح کرنے کی بجائے آپ کا ان غلط کاموں میں حوصلہ بڑھائے۔ فرض کریں دوستو، آپ ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں اور وہ آپ کو سگریٹ، شیشہ یا کوئی اور نشہ آور چیز کھانے کا بولے اور آپ اس کو منع کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے پہلی دفعہ کچھ نہیں ہوتا،
एक दफ़ा खाने से कौन नशे का आदी बन जाता है। ये बिल्कुल सुकून देने वाली चीज़ है, इससे इंसान को सुकून मिलता है। तो समझ लेना दोस्तों, वो आपका दुश्मन है, क्योंकि जब आप एक बार कोई चीज़ खा लेंगे तो आपको दूसरी मर्तबा दिल करेगा कि मैं खाऊं इस चीज़ को, कि होता तो इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन बार 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 खाने खाने से इंसान उसका आदी बन जाता है और वो नशे की लत में मुब्तला हो जाता है। बाद में उसको ये एहसास होता है कि काश वो पहली मर्तबा मैंने ना खाई होती तो आज मैं इस हाल में ना पहुंचता। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि वो लोग आपके दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। फ़र्ज़ करें आप एक हॉस्टल में रहते हैं और आप बिल्कुल भी नशावर चीज़ नहीं खाते, लेकिन आपके रूम फेलो कोई आपके सामने सिगरेट पीता है, शीशा पीते हैं, तो आप उन लोगों की सोहबत को छोड़ दें, क्योंकि आप बेशक नहीं पीते, लेकिन उनको देख देख कर एक दिन ऐसा भी आएगा, आपका भी दिल करेगा कि मैं भी पीऊँ, कुछ नहीं होता। और ऐसे ही पीते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। तो ऐसे लोगों की सोहबत से बिल्कुल दूर रहें। आप वो हस्पताल छोड़ दें जहाँ पे वो ये सोहबत होती हो। दुश्मन की तीसरी पहचान। आपका मजाक उड़ाए, आपको गुस्सा दिलाए। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स जो दोस्ती के तो दावे करता है, लेकिन वो हमेशा अपनी हंसी मजाक की खातिर आपको तंज का निशाना बनाता है, आपको गुस्सा दिलाता रहता है। दरअसल वो शख्स आपको आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर रहा होता है। फिर बाद में कहता है तू मेरा भाई है, बस मैं मजाक ही कर रहा था। लेकिन फिर उसका बाद में फिर रवैया वही हो तो समझ जाएं कि वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। एक तो वो आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर रहा होता है और दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट कर रहा होता है। गुस्सा करने की वजह से आपकी सेहत भी ख़राब हो रही होती है, लिहाजा ऐसे दोस्त से दूर रहें। दुश्मन की चौथी पहचान ये भी है कि वो बंदा आपको महफिल में गंदा करे। मिसाल के तौर पर ऐसा दोस्त जो आपके साथ मुखलिसी के दावे करे, लेकिन वो महफिल में बुराइयां करे आपके बारे में। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे दोस्तों की महफिल लगी हुई है और वो बंदा बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपको ही तंज व मजाक का निशाना बनाए, तो समझ जाएं वो बंदा आपका दुश्मन है। क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त की इज़्ज़त का ख्याल रखता है, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करता है। तो ऐसे दोस्त से दूर रहें, क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। दुश्मन को पहचानने का पांचवा तरीका। ऐसा दोस्त जो आपके साथ बेहद मुखलिस है, ये आपको लगता है, लेकिन वो आपके दुश्मन के साथ उठता बैठता है, उसके साथ भी उसकी दोस्ती है, तो समझ जाएं कि वो आपका भी दुश्मन है। क्योंकि हो सकता है वो आपकी बातें उधर तक पहुंचाता हो, या फिर वो उनका ही बंदा हो सकता है जो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर उन तक पहुंचाता हो। तो ऐसे दोस्त से दूर रहें, क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। दुश्मन को पहचानने का छठा तरीका। झूठ बुलवाने वाला शख्स। ऐसा दोस्त जो आपको हमेशा खुद के लिए या आपको अपने घर वालों के साथ या किसी और के साथ झूठ बोलने का कहे। मिसाल के तौर पर ऐसा दोस्त जो आपको कहता है कि फ़लाँ तफरीह जगह है, वहाँ चलते हैं। वो आपसे कहता है कि मेरे घर वालों से झूठ बोलो कि मैं आपके साथ हूँ आपके घर, और आपको उस जगह जाने का कहता है, तो समझ जाएं कि वो आपका दुश्मन है। क्योंकि एक तो झूठ बोलने से आपकी आखिरत बर्बाद होती है, और दूसरा झूठ बोलने से एतबार ख़त्म हो जाता है। ऐसा करने वाला शख्स आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है कहीं जाकर। दरअसल वो नुकसान पहुंचाने की ही घर से लेके जा रहा होता है, क्योंकि ना ही आपके घर वालों को पता होगा, ना ही किसी और को पता होगा कि तुम कहाँ गए हो और किसके साथ गए हो, तो वो आपको ईज़िली नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा अगर कहीं भी किसी के साथ जाएं तो अपने घर वालों, अपने दोस्त
عزیزی دوست بھائی کسی کو ضرور بتائیں کہ میں کس کے ساتھ کہاں جا رہا ہوں۔ دشمن کی 8ویں پہچان، اصلاح نہ کرنے والا شخص۔ آپ کا ایسا دوست جو آپ میں خامیاں موجود ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ اس میں یہ خامیاں ہیں اور وہ ان کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو آپ کی اچھائی برائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ دوست ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی خامیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ دشمن کی 9ویں پہچان، وقت ضائع کرنے والا شخص۔ ایسا شخص جو آپ کے ساتھ مخلص ہونے کے دعوے کرے لیکن اصل میں آپ کا وقت ضائع کرے فضول کاموں میں۔ دوستو، وقت ایک قیمتی چیز ہے، یہ ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ ایک اچھے پڑھنے والے بچے ہیں اور کلاس کے ایک طالب علم کو یہ پسند نہیں کہ آپ اس سے آگے نکل جائیں، تو وہ آپ کے ساتھ آئے گا، دوستی کرے گا اور آپ کو ٹائم ویسٹ کرے گا فضول کاموں میں، آپ کو پڑھنے کا وقت نہیں دے گا۔ تو اس دوست سے بچیں، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے جو آگے آپ کو بڑھنے نہیں دے رہا۔ دشمن کی 10ویں پہچان، آپ کے راز فاش کرنے والا شخص۔ دوستو، ایک دوست ہمیشہ دوسرے دوست کے راز ہی رکھتا ہے، نہ کہ اس کو فاش کرتا ہے۔ اگر ایسا دوست جو آپ کے راز فاش کرے تو اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ آپ کا دوست نہیں، دشمن ہے جو آپ کے راز فاش کر رہا ہے۔ دشمن کی 11ویں پہچان، آپ کو چیلنج دینے والا شخص۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک دوست ہے، وہ آپ سے بولے کہ آپ یہ ٹاسک پورا کرو تو میں مانوں گا کہ آپ میرے مخلص ترین دوست ہو، تو ایسے دوست سے دور رہیں، کیونکہ مخلص دوست کبھی بھی اپنے دوست کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ دشمن کی 12ویں پہچان، بار بار احسان جتلانے والا شخص۔ دشمن کی 13ویں پہچان، مطلب پرست، جو صرف اپنے مطلب کی خاطر آپ سے دوستی کرے، اس انسان سے بچو، کیونکہ وہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ 14ویں پہچان، جو آپ کو اپنی طرف گھسیٹے، یعنی ایسا دوست جو آپ سے مخلصی ہونے کے دعوے کرے اور آپ کو صرف اس کا ہی بن کر رہنے کا پر فورس کرے، دوسروں کو آپ کی نظر میں غلط بیان کرے، بار بار یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی صرف آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور کوئی نہیں ہے، تم صرف میرے ساتھ ہی رہو، تو ایسے دوست کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ آپ کو دوسروں سے الگ کر کے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اور ویسے بھی انسان سماجی طور پر کسی ایک کا نہیں ہو کے رہ سکتا۔ دشمن کی 15ویں بڑی پہچان، بار بار وعدہ خلافی کرنے والا شخص۔ ایسا شخص جو آپ کے دوست کے روپ میں ہے اور آپ اس سے کوئی کام کہتے ہیں، وہ وعدہ بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو پورا نہیں کرتا۔ اس کی یہ حرکت بار بار ہوتی ہے، ہر بار ایسا کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست کا دل نہیں دکھاتا، دل نہیں توڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرا دوست ناراض ہو سکتا ہے، وہ اپنے دوست کی ناراضگی کو نہیں برداشت کر سکتا، لہٰذا وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست کا کام کر دے۔ بعض اوقات ایک دو مرتبہ کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن بار بار جو وعدہ خلافی کرے تو سمجھ جانا وہ آپ کا پکا دشمن ہے، وہ کسی مقصد کے تحت ہی آپ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں میں حضرت علی کے اقوال آپ سے شیئر کروں گا دشمن کے بارے میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بارے میں کیا فرمایا، مولانا روم کیا کہتے ہیں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔